باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین نویت سنت الاعتکاف۔ جب یہ ایت مقدسہ پڑھی جائے تو درود ابراہیمی پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید ایام عطا فرمایا جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ جمعرات کی یعنی شب جمعہ سے لے کر بعض حدیثوں میں ایسا پڑھنے میں آیا کہ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعۃ المبارک کی عصر تک ایک خاص وقت ہوتا ہے یہ۔ اس کے دوران جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق یہ بھی پڑھنے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب باقی دنوں میں پڑھا جاتا ہے تو فرشتے میرے پاس حاضر ہو کے درود شریف آپ کا پہنچاتے ہیں، لیکن اس دن میں درود خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کے انسان کی اور کیا بڑی سعادت ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور سے جمعرات کی عصر سے لے کر جو فرشتے آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم درود لکھتے ہو نا ان حضور صلی کے ان امتیوں کو جو حضور پہ درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام بڑے اہتمام کے ساتھ لکھو۔ نور کے کاغذ تمہیں دیے جاتے ہیں، چاندی کے کلمے اور سونے کی دواتیں، اور بعد میں یہ آتا ہے کہ سونے کی دواتیں اور چاندی کے قلم، اس طرح کر کے آتا ہے، تو وہ ان کے نام لکھے جاتے ہیں اتنے اہتمام کے ساتھ۔ لہذا جمعرات اور جمعے کی اور ایک اور گھڑی بڑی ہے جمعہ والے دن، جس پہ اتفاق ہے زیادہ مفسرین کا اور محدثین کا، کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو آدمی منہ سے نکل جائے بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب اس کے مختلف اوقات ہیں جمعہ والے دن۔ کچھ ایسے اوقات ہیں کہ وہ جب امام صاحب خطبہ دینے لگتے ہیں تو اس وقت وہ گھڑی آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تکبیر اور وہ تکبیر جب ہو، تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ وہ جو اذان ہوتی ہے اس کے دوران ایک وقت ہوتا ہے، لیکن زیادہ اتفاق جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک یہ خاص الخاص وقت ہے۔ اس کو کبھی ضائع نہ کیا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ لیں، زیادہ نہیں تو کم از کم عصر کی نماز کے بعد۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ حافظ صاحب نے قبلہ نے ایک مقرر کر رکھا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن ہم ایک درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ درود شریف ہم نے یہاں فلیکس پہ لگا کے بھی رکھا ہے، جو خاص درود شریف ہے جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، اٹھ کے ادھر ادھر نہیں جانا، تو پھر 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کتنا کرم ہے کہ گھڑیاں چند ہیں، اس میں کتنا وقت 80 دفعہ پڑھنے میں 2 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم، اور ثواب 80 سال کی عبادت کا۔ اس سے بڑھ کے اور انسان کی کیا سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں بھی آپ ہیں وہاں بیٹھ کے یہ درود شریف پڑھیں جو فلیکس پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو دوسرا پڑھ لیں، اللہ کی رحمت تو بڑی جوش میں آتی، چلو اس کو وہ نہیں آتا یہ تو پڑھ رہا ہے، تو نیت کے بعد نیت پر تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج اس بیشبہ کا امتحان ایک اور بات کر دوں، یہ میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے تو درود ابراہیمی پڑھنے واجب ہو جاتا ہے۔ بعض تو ویسے ہی فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ کہتے نہیں یہ نماز کے دوران اتحیات کے بعد پڑھنا سنت موقدہ ہے، کئی کہتے نہیں واجب ہے، جو عاشق ہے وہ واجب تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے حنفی مسلک کے مطابق نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت سے محروم رہ جائے، اور جس نے درود نہ پڑھا اس نے نماز کیا پڑھی؟
اس لیے درود کا اہتمام کریں نماز کے دوران بھی۔ اور وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو درود ابراہیمی پڑھنا کیوں واجب ہو جاتا ہے، اس کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں آتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ اس آیت کے اندر دو حکم ہیں، صلو کا بھی ہے وسلموا کا بھی ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ تو صحابہ رضوان اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، میں سلام کا پتہ چل گیا ہے، وہ کیسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اتحیات میں سب پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتحیات کے بغیر نماز اختتام پذیر نہیں ہوتی، اس میں نقص رہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں سلام کا پتہ چل گیا، میں درود سکھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ تو جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو صلو پہ عمل ہو جاتا ہے، وسلموا پر عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ آپ کو نصیب کرے، بہت اعلیٰ درود ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاکید فرمائی، وہ کتنا بڑا درود ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور پڑھ لیں، چاہے 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پڑھیں، چاہے 20 دفعہ، یا اختتام پر کم از کم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بزرگ فرماتے کہ یہ درود تامہ ہے، مکمل درود یہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جب پڑھے درود ابراہیمی تو اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں۔ اور اس آیت مقدسہ میں ایک اور سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اور وہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو کیا سرٹیفکیٹ؟ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ یہاں انا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اس پہ زور دیا؟ حالانکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فوکس کرنا چاہتے کسی مسئلے کے تو پھر آپ انا کا لفظ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا، اس میں استقبال بھی ہے اور حال دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی پڑھتے رہیں گے، پڑھتے قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آگے کیا معاملات ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ ہاں جی، تو بہر صورت یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا، جو درود پڑھتا ہے، جو سلام پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں وہ آ جاتا ہے، وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اس واسطے درود کا اہتمام کیا کریں۔ آج جس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضور کا ہر صحابی، میں سمجھتا ہوں ہر صحابی بے مثل ہے، لیکن پھر درجات کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ، صحابہ میں کبار صحابہ بھی ہیں جن کے درجات دوسرے صحابی سے بڑے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ہر صحابی جو ہے قابل احترام بھی ہے، اور ہم اس کی کوئی مثل اس کی نہیں۔ باقی جتنے بھی صلحاء گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، وہ صحابہ سے کم درجہ رکھتے ہیں، اس لیے صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اور آپ بہت مشہور قرآن پڑھنے والوں میں تھے، آپ نہایت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، قیامت والے دن میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہے، زیادہ قریب۔ جو قریب ہوتے ہیں نا لوگ، کوئی بھی ہے جو کسی کی جس سے آپ کو کام ہے، اور وہ کوئی اگر آپ کا ڈائریکٹ اس پہ واسطہ نہیں تو آپ اس کا قرب ڈھونڈیں گے کہ کون ان کے قریب ہے، کون ان کے قریب ہے، تو قریب سے بات بن جاتی۔ تو جو حضور سے ارد گرد وہاں قریب ہوں گے قیامت والے، ان کی کیا شان عطر ہوگی، جو کثرت سے درود پڑتا ہے۔ تو کثرت سے درود بزرگ کا کئی کہتے ہیں 313 مرتبہ کثرت سے درود بن جاتا ہے، ان کا فرمان بھی درست ہے، کیونکہ ہم بزرگوں کے فرمان کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہ گنتی کے حساب سے 1000 تک آپ نے فرمایا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہے،
3 مرتبہ جب بستر پہ بیٹھ کے پڑھو گے تو جنت کی قیمت ادا کر دو گے. جب صبح کی نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھو گے اور شام کی نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھو گے تو میری رحمت قیامت والدین میری شفاعت تمہیں ڈھونڈتی پھرے گی. وہ تم کہاں ہو؟ اس پہ کیا وقت لگ جاتا ہے یار 10 منٹ. لیکن ریگولر جو بھی حدیث پاک میں عمل آئے ہیں آپ نے فرمایا بے شک چھوٹا عمل ہو لیکن مستقل طور پہ کیا جائے تو پھر وہ عمل آپ کے نامہ اعمال میں ایک چمکتا ہوا سورج ہوگا. چھوٹا عمل ہو. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن فجر کی نماز پڑھیں تو بات بنے. نماز کے بغیر تو کوئی وظیفے کا لطف ہی نہیں رہتا. پھر آپ مغرب کے بعد فرمایا اب 50 دفعہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 50 دفعہ مجھ پہ درود پڑتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو میں اس سے مصافحہ کروں گا. یار جنت تو بعد کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ والے ہاتھ جب آپ کے گناہ گار ہاتھوں سے لگیں گے تو جنت بھول جائے گی. عاشقوں کو تو جنت بھول جائے گی. وہ تو اسی میں اتنا مزہ لیں گے, اسی میں اتنا لطف محسوس کریں گے. یہ کیوں ہم سلام لیتے ہیں؟ جب انسان مس کرتا ہے نا تو یہ جو ہے نا حص, یہ لمس کی حص یہ دل تک پہنچتی ہے. ہاں یہ دل تک پہنچتی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ید اللہ والے ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ملیں گے تو عاشقوں تو جنت بھول جائے گی. وہ تو کہیں گے بس سلام لیتے رہو, بس یہی ہے میری جنت سے بھی افضل تر بات ہے. اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے جو وہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت سے بری ہو گیا. یار 100 مرتبہ کوئی زیادہ درود ابراہیمی پڑھ لے تو میکسیمم 10 منٹ لگیں گے. چھوٹا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, یہ تو سب کو آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود ابراہیم کا پہلا حصہ وبارک وسلم کر دو تو اس میں 3 صیغے آ جائیں گے. صلو بھی آ جائے گا, وسلم بھی آ جائے گا, بارک بھی آ جائے. جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وعلی محمد ضرور پڑھو. آپ نے حضور پاک سے فرمایا مجھے دم کٹا درود پسند نہیں. صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ دم کٹا درود ہے. اس لیے جب بھی درود پڑھیں آل کو ہمیشہ یاد رکھیں. جیسے آپ کو اپنی نسل پسند ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین کی ساری نسل پسند ہے, اس لیے وہ آل کا لفظ کبھی نہ بھولیں. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آل کل. آپ نے جب تعلیم فرمایا تو اللہم صلی علی محمد ہے, وہ آل محمد ہے. ابراہیمی میں بھی آپ نے آل کا ذکر فرمایا, اور صرف آل کا ذکر نہیں فرمایا, آپ نے اجداد کا بھی ذکر فرمایا. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو انسان کو اپنی آباء و اجداد سے بھی پیار ہوتا ہے اور اپنی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد کا بھی ذکر کیا ابراہیمی درود میں, اور اپنی آل کا بھی ذکر فرمایا. اس لیے جب بھی پڑھیں تو آل ہی کریں. جب 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافقت سے بری ہو گیا, اور جو منافقت سے بچ گیا جنت تو اسے واجب ہو جائے. پھر فرمایا وہ پڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جنتی ہو گیا. بھئی اب جنتی ہونے کے بعد تو کوئی ضرورت نہیں, سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن نہیں, آپ نے فرمایا یہ لفظ بھی مٹا دیا جاتا ہے. کیوں مٹا دیا جاتا ہے؟ جنتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جنتی ان دا لانگ رن. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جنت میں پلاٹ الاٹ ہو جاتا ہے. اب اس پلاٹ کو ہم نے بنانا, کتنا خوبصورت بنانا ہے. وہ ذکر اذکار سے ہوگا, نمازوں سے ہوگا, روزوں سے ہوگا, سخاوت سے ہوگا, شہادت سے ہوگا. جتنا آپ بہترین بنانا چاہیں آپ کی مرضی, پلاٹ الاٹ ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کہتا ہوں پلاٹ الاٹ ہو گئے. اس لیے درود ابراہیم, یہ اپنے درود ابراہیم پہ خاص طور توجہ کیا کریں. اور 100 مرتبہ جو پڑھنے والے وہ کم از کم درود ابراہیم پڑھے سر. میں ان کو آپ کو مشورہ دیتا ہوں. السلام علیکم اور نبی اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے. اور پھر وہ کس لیے کہ یہ جنتی کا معاملہ جو ہے یہ بہت دور کی بات ہے. عالم برزخ ایسے چلے گا جب تک قیامت عالم برزخ چل رہا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا درود پڑھو, ہاں نماز پڑھو, روزہ رکھو, اس برزخ کی عذاب سے بچنے کے لیے. اور پھر آگے فرمایا کہ پھر 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. اس میں یہ حضور کا ہر امتی جنتی وہاں پر بات نہیں ہے. پھر فیصلہ ہو جائے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ فرمائیں گے, 1 سال کا کہتے ہیں ایک سجدہ ہوگا. اب اللہ کو پتہ وہ سال کتنا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سجدہ کر رہے ہیں سبحان ربی اعلیٰ,
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں، اب ان کے سجدے کا کیا مزہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب کا کیا مزہ ہوگا، اور پھر آپ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد کہوں میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، راسا حبیب کا سب کیا چاہتے ہیں یار، وہ میرے کچھ امتی جو ہیں وہ دوزخ میں ہیں، ان کو نکال دیا جائے، تو پھر ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ لیکن فرمایا جو ہر روز 100 مرتبہ پڑھتا ہے، ہم جنتی کا لفظ مٹا کے اس کے ماتھے پہ لکھ دیتے ہیں، اس پر ہم نے دوزخ کی آرام کو، دوزخ کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب وہ عذاب قبر سے بھی بچ گیا، عذاب قیامت سے بھی بچ گیا، حشر کے عذاب سے بچ گیا۔ اس لیے 100 کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب آپ 100 پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو پھر حضور کی پہچان بھی نصیب ہوگی، اور سوالوں کے جواب جو ہے از بر تمہاری زبانوں پر اپنے آپ آ جائیں گے۔ آپ نے جو فرما دیا دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے، حضور سے فرمایا یا جنت قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو آپ نجات پا گئے۔ اب 200 مرتبہ کے مقدار آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کرے جب تک وہ اس وظیفے سے فارغ نہیں ہو پاتا۔ اب اس کے جزا کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے 30 کام دنیا کے اور 70 آخرت کے کرنے۔ یہ کس سے وعدہ ہے؟ حضور پاک کے امتی سے، یہودیوں سے وعدہ نہیں ہے، نصرانیوں سے وعدہ نہیں ہے، کسی اور سے وعدہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی امت سے وعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 30 آپ کی دعائیں ہیں وہ آپ کے آپشن پر ہیں، یا اللہ یہ کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ اچھی ایجوکیشن ہو، اچھا جاب ہو یا اچھا بزنس ہو، پھر اچھی بیوی ہو، پھر اچھی اولاد ہو، پھر اچھا گھر ہو، اچھی صحت ہو، اچھی سواری ہو۔ تو تان ٹوٹ گئی ہماری، تو ساتھ پہ تمہاری تان ٹوٹ گئی۔ ابھی تو 23 باتیں اور بھی ہیں جو آپ نے اپنے ذوق کے مطابق کرنی۔ یا اللہ حرمین طیبین کی حاضری بھی نصیب ہو جائے، یا مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہو جائے، اور دیدار کے بعد تو باقی ساری باتیں ہیچ ہو جاتی۔ جب زیارت مصطفیٰ نصیب ہو گئی تو باقی چیزوں کی کیا طلب رہ گئی۔ یہ 30 کام آپ کے ہوں گے اور 70 آخرت کے۔ اندازہ لگائیے، اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں 30 حصے میری رحمت کی یہاں پر ضرورت ہے تو جو تیرے قسمت میں رحمت ہے، میری رحمت تو بے شمار ہے نا، یہ تو تم بتانے کے لیے کہ 100 رحمتیں اس کو دیں گی، 30 دنیا کے 70 آخرت کی۔ تو 70 آخرت قبر میں عذاب یا اللہ نہ ہو مجھے، جب نامہ اعمال تولنے لگے تو میرے نامہ اعمال کو یا تولا نہ جائے، ویسے بخش دیا جائے۔ اس قسم کی باتیں جب آپ وہاں دیکھیں تو جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہاں کہاں بات چلی جائے گی۔ تو 70 آخرت کی، اور پھر 1000 کے متعلق فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ، جس نے مجھ پہ درود شریف پڑھا فی یومن، دن بھر میں، 1000 مرتن، 1000 مرتبہ۔ اب گارنٹی سن لو، گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار گارنٹی کا دے رکھا ہے۔ تو گویا یہ گارنٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ کیا گارنٹی؟ لم یموت، وہ میرا امتی ہرگز نہیں مرے گا۔ عربی جاننے والے ہیں کہ لم کے اندر کتنا زور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا لم یموت، وہ میرا امتی ہرگز نہیں مرے گا، حتی یرا، جب تک نہ دیکھ لے مقعدہ، اپنے گھر فی الجنہ۔ پہلے ان کو جنت میں گھر دکھائیں گے، پھر موت آئے گی۔ کو مرنے کا مزہ تو آئے گا نا بھائی۔ اب تو موت سے ڈرتے ہیں، لیکن جب 1000 پڑھنے والا اپنا گھر دیکھ لے گا جنت میں تو بے قرار ہو جائے گا، یار چھوڑو اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں دوتوں کو، اپنے دوستوں، یار میرا اب دل نہیں لگتا، میں نے تو اچھا گھر دیکھ لیا ہے۔ یہ کہ 10 مرلے کا کنال کا یا کوئی بڑا گھر ہوا تو 10 ایکڑ کا ہو جائے گا، 50 ایکڑ کا ہوگا، اور وہ تو نہ اس کا ایکڑ ہے نہ پتہ نہیں کتنا بڑا گھر ہوگا۔ جب وہ دیکھ لے گا تو اس کا جی یہاں نہیں لگے گا، اس کو مرنے کو جی چاہے گا۔ مرنے کو جی نہیں چاہتا، جتنا آدمی مرضی بوڑھا ہو جائے، اللہ کے بندوں کو مرنے کو جی چاہے گا، ہم تو ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب جنت میں گھر دیکھ لو گے تو مرنے کا مزہ آ جائے گا۔
اس لیے اگر آپ زندگی کو خوبصورت حسین بنانا چاہتے ہو، اس کو میٹھا بنانا چاہتے ہو، تو اب پھر آپ 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں روزانہ۔ تو 1000 پہ 50 منٹ لگتے ہیں میکسیمم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ میں نے گھڑی رکھ کر کئی دفعہ دیکھا ہے، 5 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگتے۔ تمہاری گھنٹی یہ 50 منٹ لگا دو گے تو 1000 بن جائے گا، اور تیرے پاس زندگی کے روزانہ 24 گھنٹے، اگر تو ان 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تو پھر کیا ہے؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں جو بنام مصطفیٰ، جو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب میں گردد وجود۔ جب میں حضور پہ درود پڑھنے لگتے ہوں تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں، وہ کہاں میں اور کہاں حضور کا نام اطہر۔ جو بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ تو میں تو بھئی پانی پانی ہو جاتا ہوں، کہاں میں اور کہاں وہ عطائی عطا ہم خطائی خطا۔ ہاں جی، وہ پیر حرم ہم فقیر حرم، ہم تو فقیر ہیں ان کے۔ اس لیے میرے بھائیوں کم از کم تو 50 منٹ 1 گھنٹہ نکال لو اپنی زندگی کو۔ اگر تم پروقار بنانا چاہتے ہو، سدا بہار زندگی کو بنانا چاہتے ہو، تو 1000 مرتبہ درود شریف کو لازم قرار دیں۔ اور اگر جو 1000 پڑھتا ہے اس کو 30 سال لگیں گے کروڑ پتی بننے میں۔ 30 سالوں میں 1000 روزانہ، 30,000 مہینے کا، سال کا 3,60,000، 10 سالوں میں 36 لاکھ، 20 سالوں میں 72 لاکھ، اور 30 سالوں میں 1,08,00,000 بن جائے گا۔ تو 1 کروڑ آگے سے نکل گئے۔ اور جو جلدی بننا چاہے کروڑ پتی وہ 2000 کر لیں تو 30 سال کی بجائے 15 سال لگ جائیں گے۔ اور جو مزید جب چلنا چاہیں بھی 4000 پڑھیں 7.5 سال لگ جائیں گے، اور 5000 پڑھیں گے تو 6 سال لگیں گے، 6000 پڑھیں گے تو 5 سال لگیں گے۔ تو وہ زندگی کیا ہے جو ضرور انسان اگر دنیا میں ہے تو درود کا کروڑ پتی بن کے تو جائے۔ دنیا کے کروڑ پتی بننے کے لیے بڑے لوگ بے قرار بے تاب رہتے ہیں، میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ یہ دنیا یہی ملیا میٹ ہو جانی ہے، لیکن کروڑ پتی جو درود کا ہے اس کی کیا شان اطہر ہوگی، قیامت والے دن کا ان کی لائنیں نہیں لگی ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نے عرض آپ سے یہ کیا ہے تو کم از کم 1000 مرتبہ جو نوجوان ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں، جو بوڑھے ہیں وہ زیادہ کر لیں۔ اس کے بغیر زندگی جو ہے نا، زندگی درود زندگی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ زندہ ہے میرے نزدیک، جو نہیں پڑھتا اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے درود پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، اور درود اہتمام کے ساتھ پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ہوتی کوانٹیٹی 1000 پڑھنا، ایک ہوتا کوالٹی۔ تو اگر آپ کوالٹی کے پڑھتے رہیں، کوانٹیٹی پورا کرتے رہیں، اللہ ایسا رحم کرے گا کوالٹی خود بخود بن جائے گی۔ کوالٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم سے بنتی۔ اس لیے انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک ہے، ابھی ہم انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے۔ سورۃ کاف کی تلاوت ضرور کریں، اس لیے کہ حضرت سیدنا امام حسین صلاۃ والسلام نے فرمایا جو جمعے والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرتا ہے وہ آئندہ جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ ہے۔ آج کا یہ دور پرفتن دور ہے میرے بھائیوں، فیس بک کا، سوشل میڈیا کا، پتہ نہیں یہ تو اتنے بڑے ہیں، آپ کی اولاد آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے بس میں آ جائے گی۔ اس لیے اس کو لازم قرار دیں، خود بھی پڑھیں، اور ایک ایسا نور پیدا کیا جاتا ہے جو آپ سے لے کر خانہ تعبہ تک جاتا ہے، اور ایک یہ بھی پڑھا کہ آپ سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سورۃ کاف کی تلاوت آج کے دور میں انتہائی ضروری نہیں، لازمی نہیں، ناگزیر ہے۔ ناگزیر کم از کم بغیر گزارا نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کی کثرت اور سورۃ کاف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔